تو اب ایک تلخ کوشچن انہی ناقدین کی طرف سے آیا، میں آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا، میں اسی طرح سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ کی حدیث آپ اکثر سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجماع امت کی دلیل میں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، جس چیز پر اجماع ہو جائے وہ حق ہے، اور تھوڑے ہی سالوں پہلے پوری امت کے علماء کا اجماع مرزا غلام احمد قادیانی پر ہوا۔ کیا یہ چیز آپ کو خوف نہیں دلاتی کہ اس وقت تمام مسالک اور مناہج کے علماء کا اجماع اس بات پر ہو چکا ہے کہ آپ فساد اور جہالت پھیلا رہے ہیں اور انتشار پھیلا رہے ہیں؟ اور یہ ان کا سوال ہے۔ جی بہت، مجھے تو برا نہیں لگتا، مجھے تو یہ فل ٹاسک دیا انہوں نے۔ میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں۔ پھر فرق یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال نے تو دعوی نبوت کیا تھا، اور جن لوگوں نے سوال بھیجا ہے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، تو ان کے بزرگوں نے پڑھایا ہوا ہے۔ پہلے یہ اپنا اسلام ثابت کریں، یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے مناظروں کے اندر، یہ ہمیں آ کے یہ بات بتائیں گے تو ہم تو انہیں خود سمجھتے ہیں یہ انہیں بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن بزرگوں میں سے ایک ان کا بزرگ غلام احمد قادیانی دجال تھا۔ یہ ہمیں کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، اجماع امت کی بات ہوئی ہے، اجماع علماء کی بات نہیں ہوئی ہے۔ جی اگر اجماع علماء کی بات کریں تو تمام نان بریلوی علماء کا اجماع ہے کہ بریلوی گمراہ فرقہ ہے۔ تمام نان دیوبندی علماء کا اجماع ہے کہ دیوبندی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ تمام نان اہل حدیث علماء کا اجماع ہے کہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے۔ تو اجماع تو ساروں نے ایک دوسرے کے خلاف بھی کیا ہے۔ اجماع امت کا ہوتا ہے، علماء تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور وہ بھی جو نمک میں بھی ہے وہ بھی آلموسٹ میجورٹی تو علماء سو کی ہے۔ علماء کا حال یہ ہے کہ علماء تو اینک پہننے کو بھی بدعت سمجھتے تھے، علماء جو ہے وہ چین والی گھڑی کو بدعت سمجھتے تھے، اسپیکر کو بدعت سمجھتے تھے، کیمرہ کو حرام سمجھتے تھے، اور عوام اس وقت بھی کہتی تھی کہ اسپیکر میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کا اجماع پہلے ہوتا ہے، علماء کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ تو عوام ہے وہ تو پہلے سے تصویریں کھنچواتی تھی، علماء نے بعد میں تصویر کو حلال کیا کیا، فرض کر لیا، اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پہلے بات سمجھ آتی ہے، علماء کو بعد میں۔ پریکٹیکلی تم نے یہ دیکھا ہے۔ تو عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اسی وجہ سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ عوام ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء کا اجماع ہے، ان کی عوام کا اجماع ہے کہ ان کے علماء نے اس عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اجماع تو ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، کیونکہ عوام بتائے گی نا۔ ہاں، اور آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد یہ آپس میں ایک جگہ جمع ہو گیا ہے اس حوالے سے علماء ان کے کہ انجینئر صاحب گمراہ ہیں، تو ان سے ذرا پوچھیے میری گمراہی ہے کیا؟ کیا بریلوی یہ بتائیں گے نہیں کہ میری گمراہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو اس گمراہی میں کیا میں اکیلا ہوں؟ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر اہل حدیث کو بھی وہی گالی دے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، میرا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک نظریہ ایسا بتا دیں جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو۔ غلام احمد قادیانی دجال نے جو نظریہ پیش کیا امتی نبی کا، اس کو امت نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ اس نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا جو پہلے نہیں تھا۔ ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اس نے ڈاکہ مارا، ٹھیک ہے۔ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ تو ان کی کتابوں میں نکل رہا ہے، انہوں نے پرنٹ کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اور جو 100 سال پہلے بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تھانوی صاحب کو فوت ہوئے 70 سال ہوئے ہیں، پھر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے بمشکل 80 سال ہوئے ہیں، حمزہ بریلوی کو 100 سال ہوئے ہیں۔ ہم نے تو ان سے بھی چشتی رسول اللہ ثابت کر دیا، ان کے قلم کی تو سیاہ بھی خشک نہیں ہوئی ہے۔ یہ کیا کریں گے؟ ان کے بزرگوں نے تو یہ کچھ کیا ہوا ہے، تو نیا نظریہ تو انہوں نے دیا ہے۔ میرا کوئی ایک نظریہ بتا دے کہ ہاں جی جی صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا، یہ پہلے امت میں کسی کا نظریہ نہیں تھا۔ میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتا ہوں حضرت علی کی سپورٹ میں، میری ذاتی تو کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑا ہوں۔ تو کیا حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہو کر بنو امیہ کے بارے میں جو موقف میرا ہے، جو احترام کے دائرے میں، اس سے فرسٹ فارم میں کیا شیعہ کے ہاں نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قبروں پہ عمارتیں اور مزارات بنانے کے حوالے سے جو میرا موقف ہے، کیا یہ موقف علماء عرب اور اہل حدیث علماء کا نہیں ہے؟ بالکل پایا جاتا ہے۔ تو میں نے تو کوئی نیا نظریہ پیش ہی نہیں کیا، میرے تمام نظریات وہی ہیں جو آلریڈی مسلمانوں میں تھے۔ یہ ضرور تھا کہ کچھ فرقے نے کچھ نظریات لیے ہوئے تھے، کچھ فرقے نے دوسرے والے نظریات لیے ہوئے تھے، میں نے سب کو کمبائنڈ کر کے جس کی جو پازیٹیو بات ہے وہ لی ہے۔ بس یہی آپ کی غلطی ہے؟ یہ غلطی نہیں ہے، یہ میرا فخر ہے اللہ کے فضل سے۔ اور آخری بات، غلام احمد قادیانی تو حنفی تھا، وہ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتا تھا۔ تو میرا خیال ہے جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے انہیں فکر کرنی چاہیے کہیں وہ قادیانی کی روحانی اولاد تو نہیں ہے، شیطانی اولاد۔
ہمارے اسٹوڈنٹس تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں جو بخاری و مسلم میں طریقہ لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کا. تو قادیانی حنفی ہیں, دیوبندی بھی حنفی ہیں, بریلوی بھی حنفی ہیں. اور انہوں نے کیا جھوٹ مشہور کیا تھا کہ جو رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے اہل حدیث کو چپ کروانے کے لیے ایک جھوٹ بولا ہوا تھا. سب سے پہلے آ کے میں نے ان کا میک اپ صاف کیا, کوئی قادیانی تو حنفی ہے, جاؤ قادیانی کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو نماز وہ کس طریقے پہ پڑھتے ہیں. ان کے تو جو بڑے خلیفہ صاحب ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم حنفی ہیں. تو فکر تو اب آپ کو کرنی چاہیے کہ یہ حیران کن بات ہے کہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جس بزرگ کی طرف منسوب ہے, بزرگوں کے بارے میں ہم اس نے زن رکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا, بل وہ بھی حنفی تھے معین الدین چشتی صاحب. اچھا, تھانوی رسول اللہ کا واقعہ جس کے منسوب ہے اشری تھانوی صاحب, وہ بھی حنفی تھے. اور غلام احمد قادیانی دجال وہ بھی حنفی ہے. تو ابھی فیصلہ کر لیں بھائی, اگر نہیں تسلی ہوئی میں اور کروا دیتا ہوں. میری ہوگی, ان کی کروانی تو کرو. میرے خیال جتنی کروا لی ہے ابھی تو آپ کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ لوگ بھی حنفی ہیں اور قادیانی بھی حنفی ہیں. تو میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. آپ فکر کریں کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے بزرگوں میں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ نکلا ہے. میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مولانا صاحب نے 60 آیت کی کمپائلیشن کی ہے, ایک کمپائلیشن بنا کے انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ یار یہ 60 قرآن کی قرأت کے اندر غلطیاں ہیں جس میں زیر زبر پیش کی غلطیاں ہیں جو علی بھائی کر رہے ہیں. تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ آپ اپنی قرآن پہ تجوید کی گرپ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اگر یہ غلطیاں ہیں تو پھر آپ کو کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں 6,500 آیات میں سے صرف 60 آیات ان کو ملی ہے, تو ریشو پروپورشن نکالیں. اچھا, ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبندیوں کے منہ کے اوپر کالک مال دی ہے. پلانٹ ارتھ پہ جو سب سے بڑا دیوبندی مفتی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب, انہوں نے قرآن کی سب سے مشہور آیت سورہ توبہ کی 24 نمبر, اس میں کم از کم 4 جگہ پہ غلطی کی ہے. یہ فلسطین والی کانفرنس میں. اور یہ میں تقی عثمانی صاحب پہ ٹاؤنٹ نہیں کر رہا, غلطی لگ سکتی کسی کو بھی. پیچھے سے لقمے دے رہا ہے پھر بھی غلط پڑھ رہے ہیں. پہلے انہوں نے ایک حصہ ٹھیک پڑھا اور لقمے کے بعد وہ بھی غلط پڑھ دیا. وہ ویڈیو ریکارڈ ہے, میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں بنوائی. تو یہ ذرا بتائیں کہ جو بندہ ایک آیت میں 4 غلطیاں کرے وہ زیادہ غلطیاں کر رہا ہے یا جو 6,500 میں صرف 60 آیات میں کئی غلطی کر رہا ہے. اس طرح کی غلطیاں ڈاکٹر سار صاحب سے بھی ہوئی ہیں, امام کعبہ سے بھی ہو جاتی ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, متشابہ بھی لگ جاتا ہے. غلطی تب ہے کہ جب میں نے قرآن پڑھا, آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کی اور میں دوبارہ اس سے غلط پڑھ رہا ہوں. جس طرح کہ تقی عثمانی صاحب کی غلطی اس نے ہائی لائٹ کی, پھر انہوں نے غلط پڑھا, بلکہ وہ الفاظ بھی غلط پڑھ دیے جو پہلے ٹھیک پڑھے ہوئے تھے. تو لیکن پھر بھی یہ تقی عثمانی صاحب کو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے, شاید آخری عمر میں کوئی اختلاط کا شکار ہو گئے جو بھی ہے, بس جو بندی تو گئے بےچارے. ان کا وہ پلانٹ ارتھ کا مفتی اعظم جو ہے نا, وہ تو ایک آیت ہی 4 غلطیاں اس کے اندر کر گئے. تو میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا کہ قرآن پاک کی کوئی صورت, تمہارے جو ٹاپ کے 3 بڑے بزرگ ہیں نا, تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کے, بریلویوں کے مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب اہل حدیث کے, اپنی مرضی کی کوئی صورت کسی قاری کے پاس پریکٹس کر کے 1 مہینے کا ٹائم لے لیں, 2 مہینے کا ٹائم, اس کی ویڈیو بنائیں, ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھ سے رابطہ کریں. میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, وہی صورت میں بھی تلاوت کروں گا, پھر عوام فیصلہ کرے گی کس کی قرات بہتر ہے. ان میں سے کوئی بھی قاری نہیں, میں آپ کو بتاؤں. عربی آنا اور چیز ہے, عربی تو غامدی صاحب کو بھی آتی ہے, قرآن مجہول پڑھتے ہیں, بالکل غلط قرآن پڑھتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں زبر زیر کو غلط پڑھنا غلطی ہے. قاریوں کے نزدیک ہا صحیح نہ نکلا, واد, ذال, وا, سا, یہ بھی لکھنے چلی ہے. وہ یہ سارے علماء کرتے ہیں, یہ الفاظ بھی غلط بولتے ہیں. قرآن تو بالکل علماء کو نہیں آتا. عربی پڑھنے سے, زبر زیر صحیح پڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. قاریوں کے نزدیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ اس طریقے سے ال پڑھ رہے ہیں تو ال کی آواز نکلے. ان کم تم, اس کو وہ غلط کہہ دیں گے. قاری کہیں گے وہ اخوا بھی ہوگا. میں کہتا ہوں یہ پریکٹس کر لیں, میں نے کتنا بڑا چیلنج دیا ہے. کوئی صورت مشکل سے مشکل سلیکٹ کر لیں, یہ لے لیں مہینوں کا ٹائم, مجھے 1 رات کا ٹائم دے دیں, میں وہ تلاوت کر کے, تاکہ آپ یہ کہیں اس نے سیکھی بھی نہیں ہے. تو میں نے قرات میرے بھائی میٹرک میں 1992 میں نے سیکھ لی تھی الحمدللہ. اور مجھے یعنی کوئی بات کہنے میں آر نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے بڑا مانا ہوا ہے نا, وہ قرات عربی لہجے میں کر ہی نہیں سکتے. مجہول قرآن پڑھتے ہیں, احادیث بھی مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور ایون علماء عرب بھی عام گفتگو میں ان کی عربی بھی مجہول ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد, یہ لفظ ہے اللہم صلی علی محمد,
صلی نہیں ہے، صلی ہے، لیکن قرآن کے علاوہ باقی جگہ مجہول عربی چل جاتی ہے، لیکن معروف عربی وہی ہے صلی علی. ہم بھی کئی بار صلی علی پڑھ دیتے ہیں، لیکن قرآن میں آپ نے اس کو معروف ہی پڑھنا ہے. تو یہ کہنا اس طرح غلطی ہو سکتی ہے، میں نے کب انکار کیا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب بندہ درس دے رہا ہوتا ہے پیرلل میں اس نے عربی کے اوپر بھی توجہ رکھنی ہوتی ہے، ریکال بھی کرنا ہے کراس ریفرنس کو، آیات اور احادیث کے الفاظ کا چناؤ بھی کرنا ہے، کیونکہ میں قرات کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، درس قرآن کے لیے بیٹھا ہوں. تو یہی بات ہے. تو 27 سال کم از کم ڈاکٹر اسرار صاحب نے دورہ قرآن کروایا ہے، اور پھر انہوں نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا، اس کے اندر بھی زبر زیر کی غلطی ہے، اور دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کچھ جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے یہ کہ کسی نے غلطی ہائی لائٹ کی اور آپ نے دوبارہ غلط پڑھ دیا. اور یہ ساری باتیں میں ریبٹل کے طور پہ کر رہا ہوں. یہ لوگ میرے یہ بھی کلپ کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چیلنج کر رہا ہے علماء عرب کو. نہیں، یہ میں ریبٹل کر رہا ہوں. میرے خیال ہے دیوبندی تو ہم ماتم کریں بیٹھ کے کہ تقی عثمانی صاحب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 4 جگہ غلطی کی ہے، اور وہ غلطی ہائی لائٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو صحیح پڑھا ہوا تھا وہ بھی غلط پڑھ دیا. وہ فلسطین کانفرنس والی ویڈیو ریکارڈ ہے. پہلے تقی عثمانی صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے پوری زندگی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں سیکھی ہے. اور یہ میں ٹونٹ کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ریبٹل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کسی سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. مفتی منیب صاحب بھی قرآن کی آیات ان کو بڑی اچھی حفظ ہے، بڑے اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں. قاری پھر بھی نہیں ہے وہ، یعنی اگر آپ کہیں نا قرات کر کے وہ پڑھ سکے اس لہجے میں، وہ تمام بیسک رولز جو وہ جس نے سیکھے نہیں ہوئے نا میرے بھائی، وہ کر نہیں سکتا. عام آدمی جب پڑھتا ہے نا ہمیں فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ قاری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں ان چیزوں کا بھی ایون کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قرات میں ایٹ لیسٹ خیال رکھوں. وہ چھوٹی باریکیاں جو ہیں ان کا بھی خیال رکھوں، اگرچہ وہ لہن جلی نہیں ہوتی، لیکن کئی ایک لہن جلی بھی ہیں جن کا یہ لوگ خیال نہیں رکھتے. تو لیکن میں نے کبھی بھی کسی کی اس طرح کی غلطی نہیں نکالی ہے. میرے ساتھ ان پرنسپل کوئی بات کرے جو بنیادی عقائد نظریات کے اوپر، جو تھاٹس کے اوپر، اس طرح کی اگر آپ کریں گے تو میں اب تقی عثمانی صاحب کی یہ اٹھا لوں اور میں کہوں جی تقی عثمانی کو تو کچھ بھی نہیں آتا، اس نے کیا اسلامک بینکنگ بتانی ہے، اسے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہی نہیں آتی، اب میں یہ کرنا شروع کر دوں تو میں ایسا نہیں کروں گا. یہ ان لوگوں کی ناکامی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کیسے کرتے ہیں. انہوں نے چھوٹے بچے جو حافظ قرآن ہے یا قاری ہے نا، وہ اٹھائے ہوتے ہیں، وہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، اس 1 گھنٹے کی ویڈیو میں انہیں کوئی ایک جگہ نظر آتی ہے تو اس کا کلپ کاٹتے ہیں. تو پھر یہ مانے کہ اس 1 گھنٹے میں بس وہ ایک جگہ غلطی ہے، باقی جگہ ٹھیک ہے. یہ تو نہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا آتا. اگر قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو یہ 60 آیات نہ ہو، 6000 آیات غلط ہو، 60 میں نے ٹھیک پڑھی بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ جتنے علماء کو یہ کہہ رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں نہیں، میرے پاس ان کے پرانے علماء کی بھی ریکارڈنگ موجود ہے، ان میں سے قاری کوئی بھی نہیں. ہاں کچھ قاری ہیں جن کو میں اپریشیٹ کروں گا، ان کی عربی اچھی ہے، جیسے وہ محمدی صاحب ہے، سہیب محمدی صاحب، وہ قاری ہیں. ہاں وہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں تو قرآن کی قرات بھی اچھا کرتے ہیں. باقی جتنے انہوں نے مولوی لانچ کیے ہیں وہ تو یقین کرے ان کی تو حالت یہ ہے، وہ دعات کو ذات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا. بالکل ٹھیک. ٹیبل کے اس طرف بیٹھنا بہت آسان ہے، ٹیبل کے اس طرف بیٹھنا ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے. تو آپ روز کی بنیاد پہ جو ایک یہ دین کے لیے جو خدمت کر رہے ہیں اس میں پریشانی فکر تو آتی ہوگی، تو کیا ابھی کیا حالات ہیں؟ پریشانی ہے، فکر ہے، اور کیا سوچتے ہیں کہ کیا یہ کرنا چاہیے تھا فرام دا فرسٹ ڈے؟ اور آج جب اپنے فیملی کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، تو کیا کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یار یہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھ لیتے تو زیادہ بہتر تھا؟ میرا خیال ہے میں اگر اس طرح سوچوں تو میں تو بے ایمان ہو جاؤں. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کبھی. مجھے تو اس بارے میں کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. میں حلفیہ کہہ رہا ہوں، سوچنا تو دور کی بات ہے، مجھے کبھی وسوسہ بھی نہیں آیا. میں تو اپنے آپ کو بے ایمان سمجھوں گا اگر مجھے وسوسہ بھی آ جائے اس حوالے سے. ظاہر ہے جو بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کام کے لیے اٹھاتا ہے، حالات و واقعات فیوریبل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہوتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو میرے کندھے یہ بوجھ اٹھا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیبل بنایا تھا تو مجھے ان حالات کے ساتھ فیوریبل کر دیا. ہم نے کبھی اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں کہا کہ آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے قرآن کی آیات اور احادیث لوگوں کو شیئر کروانی ہے، اور جہاں کوئی سخت موضوع اگر آپ کو بیان کرنا پڑے آپ نے خود نہیں کرنا، ورنہ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. کیونکہ جو سامنے کیمرے پہ آ جاتا ہے نا، لوگ اس سے پھر نفرت کرتے ہیں. جو لوگ سے مراد جو جاہل، ابو جہل کی جو اولاد ہے، جو دیندار لوگ ہیں وہ تو نفرت نہیں کرتے، وہ تو دین سیکھنا چاہتے ہیں.
اگر کچھ ایسا کرنا ہے تو میری ویڈیو شیئر کروائے اور توپ کے منہ کے آگے مجھے کرے. پھر آپ سے نفرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو شیئر کروا رہے ہیں نا. آپ سے کوئی زیادہ کرے گا کہ یار یہ بھی اس پاگل کے پیچھے لگ گیا ہے تو اس کو سمجھاتے ہیں واپس آ گیا. لیکن جب آپ خود بیان کرتے ہیں نا کسی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ اور ان بزرگوں نے جو اسلام کے ساتھ انورٹڈ کاماز میں خدمت کی ہے پھر وہ آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے کیمرے میں سامنے اس طرح آ کے خود للکارنا نہیں ان کو, ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈیمیج اللہ کے فضل سے ان کے فرقوں کو کر دیے. اب آپ آیات احادیث شیئر کروائیں اور ضروری نہیں کہ آپ نے اختلافی موضوعات کے اس ایکسٹریم لیول پہ جا کے لوگوں کو پہلے تبلیغ کرنی ہے. اور کئی موضوعات ہیں, میں نے تو ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہوئی ہے, صرف اختلافی موضوعات. تو کرنٹ افیئر پہ بھی صرف میں ہی بولتا ہوں. اچھا یہ جو علماء مشورے دے ہوتے ہیں انجینئر صاحب اس کو چھوڑے اس پہ کام کریں, وہ اس پہ جو کام ہے وہ یہ خود کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک بندہ کام کر رہا ہو. یہ دھروو راٹھی کی ویڈیو آئی اسلام کے اوپر, ریبٹل کس نے دیا؟ کسی نے کیا. تو یار جس کام کی طرف مجھے یہ کہتے ہیں خود بھی کوئی کام کیا ہے انہوں نے, صرف بس ایک رونا پیٹنا کر لیتے ہیں کیمرے میں. انجینئر صاحب آپ یہ کریں, یار انجینئر صاحب نہیں کر رہے آپ کریں. وہ اختلافی ٹاپکس کے اوپر اس لیے آ کے بات کرتے ہیں نا, ویوز زیادہ آتے ہیں. ہاں وہ اس لیے کرتے ہیں, میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ میں اختلافی موضوعات کو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا یہی ہے. ابھی بھی کئی نان مسلم جو مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان ہو گئے تو پھنس گئے کہ ہم نے سنی ہونا ہے, شیعہ ہونا ہے, وہابی ہونا ہے, دیوبندی ہونا ہے, کیا ہونا ہے. تو کیا یہ مسلمان ہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو آخر میں ہمارے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی میسج یہ ہے کہ کتابوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے, بکش مسلمان بنے اور تمام علماء دین کی بات سنیں. جس کی بات قرآن و سنت سے ہو اس کو آپ ویریفائی کریں, اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. یہ اپنے آپ کو کسی ایک بند کنویں میں نہ لے جائیں کہ میں نے فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی. سب کی بات سنیں اور جس کی بات دلیل کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں اور جس کی بات دلیل کے ساتھ نہیں اس کو چھوڑ دیں. اس کو کافر نہ کہیں, آپ اسلام سے نہ نکالیں کہ یہاں اس کو غلطی لگی ہے. میرا خود بھی ایٹیچیوڈ یہی ہے, مجھے اپنے استادوں سے بھی کئی معاملات کے اندر سنگین نوعیت کے اختلافات ہیں, اس کے باوجود میں ان کا نام احترام سے لیتا ہوں. حامدی صاحب ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, مودودی صاحب ہیں, میں نے سب سے لرن کیا ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب, غلام سعیدی صاحب, مولا الیاس قادری صاحب, طارق جمیل صاحب, ساروں سے میں نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہے. جب میں اختلاف ان سے کرتا ہوں لیکن میں انہیں زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا. لیکن وہ لوگ کہ جن کے یعنی آپ سمجھ لیں ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں اور انہوں نے ایک پورا فرقہ اور کلٹ بنا کے اس امت کی جمعیت کو توڑا ہے, ٹھیک ہے, جو بڑے مجرمین ہیں, ان کے بارے میں ہم بالکل نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں صحیح بات اگر کوئی کریں گے وہ ہم لیں گے, وہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے گا نا ہم اس کی بھی تصدیق کریں گے. لیکن یہ کہ ہم ان کو اس طریقے سے بڑا مان لیں جس طرح ان کے ماننے والوں نے بڑا مانا ہوا ہے تو نہیں. میں سمجھتا ہوں جس نے امت کی جمعیت کو توڑ دیا وہ تو امت لیول کا مجرم ہے, اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی امت لیول کی ہونی چاہیے. جزاک اللہ علی بھائی, تھینک یو فار